بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کس طرح کیا ہے، میں مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گی، اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جو بھی تہجد کے شوقین ہیں، شوق رکھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اب سمجھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 پہ اور فتاوی شامی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 کھول کر دیکھیے گا، یہ باتیں مل جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تہجد کی جو نماز ہے وہ کم سے کم 4 رکعت پڑھنا چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک ہے، 12 رکعت سے زیادہ نہیں ہے تہجد کی نماز۔ 8 رکعت اللہ کے رسول اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کم سے کم 4 رکعت، اگر وقت نہیں ہے یا آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں زیادہ، تو کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر پڑھنا چاہیں گے تو 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو، وقت بالکل کم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم بہت کم ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر طاقت ہے، وسعت ہے، تو 4 رکعت کم سے کم ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نماز ہے تہجد کی نماز، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت غیر موقدہ میں رکھتے ہیں اس کو، کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اسی نماز کو ہے، تہجد کی نماز کو بہت زیادہ فضیلت ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے گا کہ یہ نماز جو ہے کیسے پڑھیں گے، بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں، کوئی خاص طریقہ، ایک طریقہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے، میں ابھی ایک ایک کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وتر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہے، آپ کا بالکل معمول بنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ تہجد کی نماز جو ہے رات میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، ہمیشہ آپ کا معمول ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے، تو ایسی صورت میں وتر نماز جو ہے نہ پڑھیں، یعنی وتر کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھیں، اسے چھوڑ دیں۔ اسے کب پڑھیں گے؟ تہجد کی نماز مکمل کر لیں گے، اس کے بعد جا کر وتر کی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر میں سو کے رہ گیا تو میری آنکھ لگ کے رہ گئی تو وتر نماز میری چھوٹ جائے گی، اور ایسی صورت میں آپ وتر کی نماز پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے وتر نماز پڑھ لیجئے، پھر تہجد کی نماز بعد میں پڑھیے گا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ جاگے ہوئے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، 2 بج گیا 3 بج گیا، آدھی رات کے بعد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اصل وقت جو ہے تہجد کی نماز کا وہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیتے ہیں فوراً، اس میں ذرا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن اصل فضیلت جو تہجد کی نماز کا مغز تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جو ثواب رات کے 12 بجے کے بعد، 12 سے مراد ہے 12 تو متعین نہیں ہے، بلکہ آدھی رات جس کو کہا جاتا ہے، آدھی رات آپ حساب کر لیجئے، کبھی 12 کبھی 12:30 1 کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آدھی رات کے بعد پڑھنے میں جو فضیلت ہے وہ فضیلت عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے میں وہ ثواب آپ کو نہیں ملنے والا۔ ہاں، تہجد کی نماز ضرور ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ آپ آدھی رات کے بعد پڑھیں، اور سو کر اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر آپ سو چکے ہیں پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، اس میں زیادہ ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے سو کر اٹھنے میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے تہجد کی نماز کیسے ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو کم سے کم 4 رکعت یا 6 رکعت 8 رکعت 12 رکعت جو بھی آپ سے ہو سکے آپ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ اٹھ نہیں پائیں گے، آپ کو یقین ہے، اگر اٹھنے کا اندیشہ ہے، آپ الارم لگا کر اٹھ جاتے ہیں تو پھر بعد میں پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ 4 رکعت نہیں پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے، اس میں کوئی متعین کر کے صورت نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے، فلاں سورہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بھی ملائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ کچھ خاص طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی جائز ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پہلی رکعت پڑھیں گے تو 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے, پھر دوسری رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں جو ہے 11 مرتبہ پڑھیں گے, پھر سلام پھیر دیں گے 2 رکعت میں, دو رکعت میں سلام پڑھیں گے تو 2 رکعت میں سلام پھیر دیں گے, اس کے بعد جب پڑھیں گے 2 رکعت تو اس میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے. یعنی قل ہو اللہ سے مراد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی سورہ ملائیں گے, سورہ میں قل ہو اللہ احد کے بارے میں آتا ہے, تو اس طرح کر کے پھر اس کے بعد جب پڑھیں گے تو 9 مرتبہ پڑھیں گے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو 12 رکعت آپ کی ہو جائے گی, آپ کو حساب رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اب میں تو اس مرتبہ جو اس رکعت میں ایک ہی مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے 12 رکعت آپ کی مکمل ہو رہی ہے اسی رکعت میں, تو کیونکہ 12 سے آئے 11 پھر 10 9 اس طرح کرتے کرتے ایک رکعت تک آ چکے ہیں, تو یہ حساب رکھنے کا طریقہ ہے. یہ کوئی ضروری اور سنت بھی جو ہے ثابت نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا, لیکن اگر اس حساب سے حساب رکھنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتہ چلا تہجد کی نماز میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے, اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر آمین کہیں گے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, پھر سورہ پڑھیں گے. کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے بتایا کہ 2 طریقہ, ایک تو 4 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں, پھر ایک جو ہے 12 مرتبہ قل ہو اللہ, پھر اس کے بعد قل ہو اللہ احد جو ہے یہ سورہ مکمل قل ہو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے, سورہ اخلاص کو مکمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ صرف قل ہو اللہ احد پڑھ کے چلے جائیں, صرف اتنے ہی پڑھیں, ایسا نہیں ہے, مکمل سورہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری طریقے میں نے بتائے ہیں, یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں. بہرکیف تہجد کی نماز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اب کوئی ڈاؤٹ وغیرہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.